الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا یہ مضمون ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے متعلق۔ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ بعض اصحاب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اس کی قوت اور شباب کو دیکھ کر یہ حضرات آپس میں کہنے لگے کہ کاش کہ یہ شخص اپنی جوانی اور توانائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ جانتے بھی ہو اللہ کی راہ میں لگنے کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص جہاد اور غزوے میں نکلتا ہے یا جو شخص اپنی جان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ محنت کرتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اور جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اور یہ جس کی دوڑ دھوپ خزانے جمع کرنے کے لیے ہے یہ شیطانی راہ ہے۔ تو ایک تو یہاں یہ ذکر فرمایا گیا کہ جیسے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین کا کام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو مسجد میں ہی بیٹھ جائے یا جنگل کی طرف نکل جائے اور گھر والوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہے، اس لیے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے کام میں بالکل لگا کے رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دین کے کام میں لگائے، دین کے لیے محنت کرے، لیکن دین کو سمجھے کہ دین ہے کیا۔ صرف نماز روزہ کر لینا دین نہیں ہے، بلکہ جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنا یہ بھی دین ہے۔ ایک آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، یہ بھی دین ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، یہ دنیا نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے دلجوئی کرتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی دین ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو، جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس پورا کرنے کے لیے یقیناً اس کو کچھ پیسے چاہیے، مال چاہیے، اس مال کو کمانے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، جائز۔ تو یہ تمام محنتیں کرنا، مشقتیں اٹھانا یہ بھی دین ہے، اور اس پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ کہ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، نقصان ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نماز روزہ بھی کرو اور ساتھ ساتھ جو ہے پڑھائی ہے وہ دنیا ہے، اس کو بھی لے کے چلو، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، رشتہ داروں سے ملنا وہ دنیا ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ یہ دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ محنت مزدوری کرنا، اپنی محنت کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، سب کا خیال رکھنا، سب کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سب دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اچھا کماؤ اور ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے جاؤ، سود بھی کھاؤ اور رشوت بھی لو اور دھوکہ بھی دو اور جھوٹ بھی بولو، یہ سب چیزیں یہ ہے اصل میں دنیا۔ گناہ کی جو باتیں یہ دنیا ہے، تو وہ اصل میں ساتھ تو نہیں چل سکتی، وہ ساتھ نہیں چل سکتی۔ لیکن جو پہلے بات ذکر کی گئی کہ سارے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ دنیا نہیں بلکہ یہ تو دین ہے، یہ دین ہے، اور یہ تو چلنا ہی ہے ساتھ میں۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے تو اس کو الگ رکھو اور صرف مسجد تک محدود ہو جاؤ، گھر والوں کا خیال نہ رکھو، تو وہ تو دین نہ ہوا۔ دین میں تو یہ تمام باتیں ہیں جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی توانائی اور اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، وہ بھی دین ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ پھر آگے یوں بھی فرمایا گیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جسے کوئی شخص اپنے احباب پر خرچ کرتا ہے یا سواری کے جانور پر، تو وہ فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ذکر مقدم فرمایا، بھلا اس شخص سے کون اجر میں بڑھے گا کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غنا سے ہی ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا مانگنے والے سے بہتر، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ تو ایک بات تو یہ بتا دی کہ مال کا کمانا برا نہیں ہے، مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حلال ذرائع سے ہو، حرام کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال کمائے بھی جمع بھی کر سکتا ہے، مال ہوگا تو حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ بھی کرے گا، کچھ ضروری حالات معاملات آ جاتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، ان کو حل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو مال کا جمع کرنا منع نہیں، مال کی محبت نہ ہو اور مال کے پیچھے ایسے بھی نہ لگے کہ فرائض کو ہی بھول جائے، یعنی نماز کو بھول جائے، دوسرے تمام فرائض ہیں، روزے اور زکوٰۃ، ان کو بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ فرائض کی ادائیگی ساتھ ساتھ ہو، اور اس کے بعد جو اپنی محنت مزدوری کرے، کمائے، اچھا کمائے جو اس کے لیے بہتر ہو، حلال روزگار، حرام کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ حلال کا جو ہے تھوڑا سا حرام کے زیادہ سے بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا۔ حلال کمائے، اس کو جمع بھی کرے، تو جب مال ہوگا تو آدمی صدقہ بھی کرے گا، اور صدقہ کرے گا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو دیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس شخص سے جو مانگنے والا ہے۔ کیونکہ جو تھوڑا بھی بہت ہو وہ بھی دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جب خرچ کرنا ہے تو اس میں اول اپنے گھر والوں کو دیکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باہر تو بہت خیال کرتے ہیں دوسروں کا، لیکن گھر والوں کا خیال نہیں کرتے، وہ پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، اور جو ہے وہ روکھا سوکھا کھا رہے ہیں، بچے باپ کے آگے پیچھے ہو رہے کہ یہ چیز ضرورت ہے اس کو دلا دیں، یہ اسکول کی تعلیم کے لیے یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ دلا دیا جائے، فلاں چیز چاہیے، کپڑے پھٹ گئے وہ دلا دیں، تو باپ سختی سے انکار کر دیتا کہ نہیں، اور باہر خوب جو ہے خرچ کر رہا ہے، دوسرے لوگوں پر خوب خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں پر خوب خرچ کر رہا ہے، اپنے بھائی اپنے بہنوں پر ان کے اوپر خوب خرچ کر رہا ہے، ان پر بھی خرچ کرو۔ اپنے بھائی اگر ضرورت مند ہیں اور بہنیں ضرورت مند ہیں، یا اسی طرح سے رشتہ داروں میں کوئی اور ضرورت مند ہے، ماں باپ ہیں ان پر بھی لگاؤ، ان کو خرچ کرو، ان کو ماں باپ کو دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بھول جاؤ، ان کو بھی ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی تمہاری ذمہ لگائی گئی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان پر جو تم خرچ کرو گے اس کا ثواب زیادہ بتایا گیا ہے، زیادہ ثواب اس کا ہے، کیونکہ وہ تمہارے ماتحتی کے اندر ہیں، وہ تمہاری کفالت کے اندر ہیں، تمہارے جو ہے وہ بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو دیکھو کہ وہ کیا ان کی ضرورت، ہاں جائز ضرورت، ناجائز نہیں کہ بچے جو ہے وہ ضد کر رہے ہو کسی چیز کے لیے جو کہ اچھی چیز نہیں، تو وہ جیسے آج کل بچے ضد کرتے ہیں تو کو موبائل لا کر، بچوں کا کیا کام موبائل کا، ان کا کیا کام کہ بس موبائل لا کر دے دیا، یا اسکول کے اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اب ان کو موبائل دے دیا، چلو اسکول جا رہے ہیں، عمر بڑھ گئی ہے، کوئی 14-15 سال کی عمر ہو گئی، کالج جا رہے ہیں، ان کو اگر موبائل کی ضرورت اگر یہ ہے کہ گھر والوں کو اطلاع دے دیں آنے جانے کی یا کوئی بات کرنی ہو تو ایک عام سا موبائل دے دو، کیا ضرورت ہے کہ ایسا موبائل لا کر دیں گے جس میں بچہ کوئی دین کی بات تو دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، وہ تو غلط راستے پہ ہی جائے گا۔ تو ان کو غلط راستے سے روکو، کوئی ایسی چیز نہ دو، کوئی ایسے کام کی طرف نہ لگاؤ کہ جس سے وہ غلط راستے کی طرف نکل جائیں، ان کی تربیت بھی کرے، ان کی بیجا ضد جو ہے اس کو پورا نہ کیا جائے، جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھے جگہ پہ رکھیں، اور ساتھ ساتھ فرما دیا اپنی سواری ہے تو سواری کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال کرو، اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کو بھی پورا کرو، اور اپنے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ تو مقدم جو کیا گیا وہ اہل و عیال کو کیا گیا کہ ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی دین ہے اور اس پر بھی ثواب رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کے بعد جو پھر وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، جو بھی ہے اس کے لیے نکل جاتا ہے، اور
ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کوئی ناجائز کاروبار ناجائز ملازمت نہیں ہے، وہ اپنے محنت کرتا ہے، بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد شام کو رات کو جب فارغ ہوا گھر پہنچا، گھر والوں کے لیے کچھ لے کر پہنچا، اور تھوڑا بہت جو اس کی اپنی حیثیت ہے اور ان کے ساتھ خوشی سے ملا ان کے ساتھ، اور ملنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے، تو اس میں بہت ثواب ہے اس کے لیے۔ کوئی یہ تھوڑی کہ دنیا ہے، ثواب ہی ثواب ہے اس کے اندر، اس کے لیے اس پہ اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ یہ بھی دین ہے، ان کے ساتھ بول چال کرتا ہے، بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس کے بعد موقع لگا عزیز رشتہ داروں سے ملتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ سب دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے خوب ثواب رکھا ہے، اور یہی وہ اجر ہے جو آخرت میں خوب کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔